درود شریف سامنے آ جاؤ کون بیچ میں سامنے آ جاؤ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم صلی اللہ علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل رشک وارثین انبیاء علماء اکرام اساتذہ مکاتب و ذمہ داران مساجد اللہ کے پیارے اور لاڈیلے بندو، بڑوں نے کہا ہے، سچ کہا ہے، روٹی کپڑا اور مکان ہر فرد کی ضرورت ہے، بجلی پانی سڑک دواخانہ اور اسکول ہر گاؤں کی ضرورت ہے، ڈاکٹر وکیل اور انجینئر وغیرہ ہر قوم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مسجد مدرسہ مکتب عالم قاری قاضی اور مفتی کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ سب اپنی ضرورتیں جٹانے اور پانے کے لیے کمر بستہ ہیں۔ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم غور کریں، ہم مسلمان بحیثیت مسلمان کیا مساجد آباد کرنے، منظم مکاتب قائم کرنے اور خدام دین کا نظم اور اہتمام کرنے میں کتنے کامیاب ہیں، اور ہمیں اس سلسلے میں کتنی جدوجہد اور محنت کرنا ہے۔ مکاتب ہر دور میں اہم رہے ہیں۔ مکی دور ابتدائی اسلام کا انتہائی سخت ترین حالات، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی دار ارقم میں مکتب قائم کروایا۔ آج کے اس ارتداد کی لہروں والے دور میں یہ مکاتب فلٹر ہیں، گھر محلہ اور اسکول، اس سے بچوں میں جو بے دینی آتی ہے مکاتب اسے فلٹر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے بتایا مکاتب سانس کا درجہ رکھتے ہیں، مکاتب نہ ہو تو ہماری اپنی نسل سے زین نکل جاتا ہے، قوم ہوتے ہوئے بھی زندہ نہیں رہتی۔ اور بڑوں نے بتایا مکاتب ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم شان شوکت سے اقوام میں مسلم قوم اعزاز سے کھڑا ہونا ہے تو مکاتب کی محنت کو عام کرنا ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، یہاں اساتذہ مکاتب بھی ہے، علماء اکرام سب جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں کسی علم میں اضافے والی آپ کی بات نہیں کروں گا، جو باتیں ہیں ہمارے درمیان انہی کا مسئلہ ہے۔ اس حدیث کے ایک راوی ہیں ابو عبد الرحمن سلمی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس حدیث کے یہ راوی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ حدیث لی
ان تک یہ حدیث پہنچی. کوفہ کی مسجد میں 40 سال قرآن پڑھاتے رہے اور انہوں نے کہا فذاک الذی اقعدنی مقعدی ھذا، یہ حدیث ہے اس نے مجھے یہاں بٹھا دیا. لوگ بڑے بڑے اونچے رتبوں پہ پہنچے، اونچے منہج پہ گئے اور بہت سارے مقامات پہ انہوں نے عروج حاصل کیا، لیکن جب میں نے سنا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اس حدیث نے مجھے یہاں بٹھا دیا. اللہ کا کلام سب سے بہتر ہے. اللہ کا کلام سب سے بہتر ہے. اللہ کا کلام سکھانے والا انبیاء کے بعد سارے انسانوں میں بہتر ہے. خیرکم یہی کہا گیا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے. اور یہ وہ عمل ہے، صحابہ نے اس کی عظمت کو سمجھا. یہی وجہ ہے کہ پوری حفاظت کے ساتھ قرآن ہم تک آیا. اللہ نے وعدہ ضرور کیا، لیکن اسباب کے درجے میں صحابہ تابعین امت کا طبقہ اس میں لگا رہا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کا ان کو حاکم بنایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر مدینہ منورہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا. اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کس حال میں تم چھوڑ کر آئے؟ کیف ترکت الاشعری، کہ ان کی کیا حالت تھی، کیا کیفیت تھی. یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے، بہترین قرآن کی تلاوت کرتے تھے. مسلم شریف میں وہ روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزرے. رات کا موقع تھا، ان کی آواز کو سن کر ٹہل گئے اور سن کر آگے بڑھ گئے. صبح میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش ابو موسیٰ تو دیکھتا رات میں تیری آواز سن رہا تھا، کتنے پیارے انداز سے تم قرآن پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا انی لو علمت انک بمکانک لحبرتہ تحبیرا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے تو میں اور اچھی آواز سے. اللہ کو خوش کرنا، رسول اللہ کو خوش کرنا، قرآن اچھی آواز سے پڑھ کر لوگوں کو قرآن کی طرف مائل کرنا ایک خدمات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہن داؤدی کا ایک حصہ تجھے دیا گیا، لقد اوتیت مزمار من مزامیر آل داؤد. تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کس حال میں تم چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے بتایا میں اس حال میں چھوڑ کر آیا یعلم الناس القرآن، کہ وہ لوگوں کو بصرہ کی مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے. وہ بصرہ کے گورنر، بصرہ کے حاکم، بڑی ان کی ذمہ داریاں، مملکت کی ذمہ داریاں، افواج کو ادھر ادھر بھیجنے کی ساری ذمہ داریاں، باوجود ان ساری ذمہ داریوں کے وہ قرآن پاک کی تعلیم بصرہ کی مسجد میں بیٹھ کے دیا کرتے. تعلیم قرآن کا شرف کوئی معمولی بات نہیں ہے. منصور خیاط البغدادی لمبی عمر انہوں نے بچوں کو قرآن شریف کے سکھانے میں گزاری. امام ذہبی ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے نابینا احباب کو قرآن سکھایا ہے اور ان کے اخراجات بھی خود برداشت کرتے تھے. من نقل القرآن لسبعین ضرینا فقد عامل خیرا کثیرا. 70 نابینا احباب کو انہوں نے قرآن پاک سکھایا، یہ بہت بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا. ان کی وفات کے بعد حضرت سمعانی فرماتے ہیں ان کی وفات کے بعد ان کو دیکھا گیا، پوچھا کیا حال ہوا؟ انہوں نے فرمایا غفر اللہ لی لتعلیم الصبیان الفاتحہ، اللہ نے میری مغفرت کر دی کہ میں نے ایک بچے کو سورہ فاتحہ سکھایا. خدمت قرآن بہت اونچے درجے کی
پاک کی آئے بڑے بتاتے ہیں ربانی کون ہے؟ ربانی ہماری اپنی پہچان کے لیے ہم علماء اکرام یہ قاسمی ہے، یہ ندوی ہے، یہ مظاہری ہے، یہ رشیدی ہے، یہ رشادی ہے، یہ سب نسبتیں ہیں آپس میں تعارف کے لیے، بڑوں کے اقدار کو سنبھالنے کے لیے. لیکن ربانی کون ہے؟ قرآن پاک میں بتایا گیا وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِينَ، لیکن تم ہو ربانی کون؟ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، کہ تم قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہو. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور خود قرآن پڑھتے ہو. قرآن پاک کی تعلیم دینا یہ وہ نعمت ہے کہ بندہ ربانی بن جاتا ہے، ربانی اللہ والا بن جاتا ہے. بہت اونچا مقام ہے. اور آج کے اس دور میں بڑوں کی بات نقل کر رہا ہوں، مولانا عبدالقوی صاحب دعوت برکات کو فرماتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کا الحمدللہ علم نبوت سینے میں ہونے کی وجہ سے یہ مزاج ہے کہ وہ چھوٹی سی تنخواہ پہ راضی رہ جاتے ہیں. تنخواہ کا مطلب کیا ہے؟ تن جو چاہتا ہے، من جو چاہتا ہے وہ نہیں ملتی ہے. ذمہ داروں کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بڑی بات درمیان میں نے کہہ دیا کہ من جسے چاہتا ہے وہ تو ملتا نہیں، تنخواہ. اور اس کے لیے خدمات پہ لگے رہنا ہے. یہ جہاد. یتیم کون ہے؟ ہم اسے سمجھتے ہیں جس کا باپ انتقال کر رہا ہے. یتیم وہ ہے جس کا کبھی مکتب میں آنا نہیں ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس الیتیم قد مات اباؤ، ان کی طرف ہی منسوب ہے کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے. لأن اليتیم یتیم العلم والادب، یتیم تو وہ ہے جسے علم اور ادب نہیں سکھایا گیا. جس نے علم اور ادب نہیں سیکھا وہ یتیم ہے. آج دیکھیں ہم ہمارے اپنے معاشرے میں کتنے یتیم بچے گویا جو مکتب سے دور ہے، علم سے محروم ہے، اغیار کا وہ شکار ہے. ہمارے شیخ انہوں نے ایک مضمون لکھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ اپنے کسی پہچان والے کے گھر گئے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہوم ورک میں مصروف ہے اور کوئی دماغ سے بچے کی بک انہوں نے لی تو وہ لکھ رہا ہے مسلمان ہے. Who is God? God is Father. اللہ کون ہے؟ اللہ باپ ہے. یعنی عیسائیت کی تعلیم ہے. آج بڑی بڑی رقم دے کر کفر اور شرک امت خریدنے میں مصروف ہے اور اس کا کوئی مکاتب ہے. مکاتب بہت بڑی بات ہے. سلسلے نقشبندیہ کے بڑے اللہ والے جن کا نام مولوی عبدالرشید نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا اپنی وصیت میں کہ جب میرا انتقال ہو جائے نشان کا جو پتھر لگایا جاتا ہے وہ پتھر لگانا مکتب کے بچے جہاں جوتیاں چھوڑتے تھے. تو یہ عظیم خدمت ہے. ہمارے بچے کیسے بنے؟ اتنے دیندار بنے کہ ہمارے دین کے وہ معاون بنے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری عطا فرمائی، خلافت عطا فرمائی. خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، 5ویں خلیفہ راشدہ کہا جاتا ہے. خلافت راشدہ میں 5واں خلیفہ ان کو کہا جاتا ہے. ان سے پہلے جو بادشاہ گزرے انہوں نے زبردستی
لوگوں کے املاک، لوگوں کی جائیداد، لوگوں کے اموال کو لوٹا تھا، خزانے میں شامل کیا تھا یا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ جب ان کو ذمہ داری دی گئی، اللہ نے دی، عجیب حالات میں اللہ نے ایک موقع دے دیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے پہلے خطاب میں اعلان کیا کہ جس پہ ظلم ہوا ہے وہ آ کے یہاں اپنا نام لکھا دے، میں سب کا انصاف کروں گا، جس کی جائیداد لوٹی گئی ہے میں اسے واپس دلاؤں گا، جس کا مال لیا گیا ہے میں اس کے مال کو اس تک پہنچاؤں گا۔ انہوں نے اعلان کیا اور پھر اس کے بعد اپنے کمرے میں گئے اور آرام کرنے لگے۔ ان کے فرزند تھے عبد الملک ان کے پاس گئے اور ان کو جگانا چاہا تو خادم نے روکا کہ حضرت رات بھر جاگے ہیں، مصروف رہے ہیں، یہ ان کے آرام کا وقت ہے۔ اندر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں سن لی تو انہوں نے کہا بیٹے کو آنے دو۔ بیٹا اندر آیا اور بیٹے نے کہا ابا حضور آپ نے اعلان کیا ہے کہ جو مظلوم ہیں ان کو ان کا حق دلا دیا جائے گا، انصاف کیا جائے گا، آپ یہ کام کب کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا تھوڑا سا آرام کا وقت ہے، میں خیرولہ کر لوں گا، پھر میں نماز ظہر ادا کروں گا، پھر میں منبر پہ بیٹھوں گا اور اس کے بعد میں یہ سارے معاملات حل کروں گا۔ تو بیٹے نے یہ بات کہی این لک بالظہر، ظہر تک زندہ رہیں گے اس کی کون ضمانت دے گا؟ انتصر لک نیتک بالظہر، ظہر تک تمہاری نیت باقی رہے گی انصاف کرنے کی، اس کی ضمانت کون دے گا؟ خلق انتظار میں ہے، آپ بہتر ہی ہے کہ آپ جائیں، آپ انصاف کرنے لگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اپنے بیٹے سے ادنو منی، میرا قریب آ جا، فتنا وہ قریب ہوا، فقبلہ بین عینی، اس کے آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا الحمدللہ الذی جعل من ذریتی من یعیننی علی دینی، اللہ کا شکر ہے اللہ نے میری نسل میں ایسے پیدا فرمائے جو میرے دین میں معاون بنتے ہیں۔ ہماری نسل ہمارے دین میں معاون بننا ہے تو ہماری اس نسل کو مکاتب سے جوڑنا، مکاتب سے جوڑے بنا ہماری نسل ہمارے دین کا ساتھ دینے کے بجائے ان کے اپنے دین کی حفاظت آج دشوار ہے۔ آج سے بہت پہلے علی میاں نور اللہ برکتہ نے فرمایا تھا کہ عید کے موقع پر اپنے بچوں کے کپڑے بنانے سے 100 گنا زیادہ، بچہ بیمار ہو جائے تو بہتر علاج کرانے سے 1000 گنا زیادہ، اور بچے کو بہترین ملازمت اور بہترین تنخواہ کے قابل بنانے سے کروڑ گنا زیادہ یہ ضروری ہے کہ بچے کو مسلمان بنایا جائے۔ بچہ مسلمان رہے گا تو ساری چیزیں رہیں گی، بچہ مسلمان نہیں رہے گا تو کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کے خاندان میں جب کوئی بچہ بولنے لگتا سورہ کہف کی آخری آیت اسے یاد دلایا کرتے الحمدللہ الذی، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی شریک نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی والی اور مددگار نہیں ہے۔ تو یہ بچوں کو بتایا جاتا تھا تاکہ شرک جو ارد گرد ماحول ہے اس ماحول سے متاثر نہ۔ بڑی بات یہ ہے کہ اصل میں بہت سارے آبا یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے اور بڑا ہوتے ہوتے کچھ سمجھدار ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھی گئی عمارت جتنی بھی اونچی جائے گی وہ ٹیڑھی ہی ہوتی چلی جائے گی۔ بچوں کی تعلیم کی فکر ہمیں کہاں سے کرنے کا حکم ملا ہے؟ ہم جانتے ہیں ولادت کے فوراً بعد کلمات اذان کہنے کا حکم ہے، بلکہ قرآن پاک میں جو سورہ آل عمران ہے اس کی جو آیات ہیں اس سے یہ بات معلوم
ہوتی ہے انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے بچے کے دیندار بنانے کی فکر کرنا یہ والدین کی ذمہ داری. اب آ گیا اب اس کے کانوں میں اذان کے کلمہ اور اذان مکمل دعوت دین ہے. اذان ہے، توحید ہے، رسالت ہے، دعوت نماز یعنی دعوت عبادت ہے اور کامیابی کا راستہ اسے بتایا جاتا ہے. اور بچہ جب بولنے لگے تو ابھی حکم دیا گیا افتحوا علی صبیانکم او علی کلمۃ بقول لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ سکھانا. اور بچے کی غلط تربیت کا گناہ والدین کو اور ذمہ داروں کو آتا ہے. ایک حدیث ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خاتون آئی اور اس کے ساتھ ایک بچی تھی. یہ خاتون ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی. وہ فی یتیمتھا مسکتان غلیظتان من ذهب. وہ جو بچی ہے اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں. کنگن کس کے ہاتھ میں ہے؟ تھوڑا سا توجہ کرو. کنگن بچی کے ہاتھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا آپ کو ہوتی ہے زکات کا حاضر، کیا ان کی زکات ادا کر دی گئی؟ خاتون نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے کہا قیامت کے دن یہ 2 کنگن تمہارے ہاتھوں میں آگ کے بنا کے پیدا دیے جائیں بچی کے لیے. بچوں کے جو کام ہوتے ہیں خلاف شریعت اس کا ثواب بھی والدین کو ملتا ہے اور اس کے جو دیگر اثرات ہوتے ہیں اس کے جو سزائیں ہیں والدین بھی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کو دیکھا کہ انہوں نے ایک کھجور اپنے منہ میں رکھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی ان کے منہ میں ڈالی اور اسے باہر نکالا کف کف جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اخ اخ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے فرمایا کہ ہم معاشرے انبیاء ہیں یعنی انبیاء کا جو خاندان ہے اس کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک بچے سے فرمایا. تو بچپن بچوں کا دینی تعلیم سے اسے آراستہ کرنا یہ آج کے ماحول میں تو بہت ضروری ہے اور یہ سلسلہ بہت پہلے سے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کا تذکرہ کیا. ایک پیغمبر ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے. اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. یعنی بچوں کو دین مضبوطی سے پکڑانا ہے، سرسری پڑھا نہیں دینا ہے، قرآن بھی پڑھانا ہے، عقائد بھی ان کے دل و دماغ میں جمانا ہے، عظمت صحابہ بھی بٹھانا ہے اور دین کی پوری حیثیت اور دین کا سارا نقشہ ان کے دل و دماغ میں منقش کرنا ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اللہ نے کہا یحییٰ کتاب کو پکڑو پوری قوت کے ساتھ اور اسے چھوڑنا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کب سکھایا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. اور اللہ فرماتے ہم نے یہ حکم دیا تھا ان کو بچپن میں. پیغمبر ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، بچپن میں ان کو یہ حکم آیا تھا تو بچوں کو دین پکڑنا یہ ضروری ہے اور دین کو مضبوط بنانا ضروری ہے. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. اور یہ پرہیزگار بنیں گے، بچپن میں سکھائیں گے. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اپنی طرف سے ان کے دلوں میں نرمی ڈالیں گے اور طہارت ان کے اندر آئے گی، پاکی اس کی آئے گی اور وہ نیک بنیں گے، معاشرے کے لیے صالح بنیں گے، ہمارے گھر کے لیے وہ بہتر بنیں گے. ورنہ اولاد بگڑ جائے تو ماں باپ کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. بچے کو تعلیم دی گئی. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر نرمی آئے گی، اس کے اندر طہارت آئے گی اور اس کے اندر رفقت آئے گی اور وہ نیک بنے گا. وہ برر بالوالدین اور
متی اور فرمانبردار بنے گا، خاندان کا ایک مثالی فرد بنے گا، تو بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ مکاتب ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اصل ذمہ داری تو والدین کی ہوتی ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ اکثر والدین گھر میں کب آتے ہیں؟ کوئی گٹکا کھا کے آتا ہے، کوئی سینما بیڑی دے کے آتا ہے، کوئی جھوٹ بنتا ہوا آتا ہے، عام حالات۔ اور ہماری خواتین ان میں کتنا پردہ ہے بہت سارے دیندار افراد، اور ایسے گھرانوں میں بچے والدین ان کی کیا پرورش کریں گے، کیا ان کو دین سکھائیں گے؟ ان کے پاس کہاں وقت موجود ہے، کہاں انہیں نماز کے لیے لے کے جائیں گے؟ اور اب یہ مکتب ہے، اور مکتب ساری ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، اور مکتب کی ہمیں فکر کر رہا ہے کہ منظم مکاتب، مسجد مسجد، گلی گلی، جہاں 4-5 گھر میں مسلمانوں کی آباد ہو وہاں منظم مکاتب قائم ہو جائے۔ یہ مکاتب کا جال ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ اللہ ان کا سایہ امت پر قادر قائم رکھے، جب دارالعلوم دیوبند آئے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا 1000 کروڑ ڈالر سے یہود اور عیسائی اسلام کو مٹانے کی جو سازشیں اور منصوبے بناتے ہیں، چٹائی پہ بیٹھنے والے معلم، چٹائی پہ پڑھنے والے طلباء، یہ مدارس اور یہ مساجد اور یہ مکاتب ان کو شکست دیتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں، معمولی نہ سمجھے، یہ بہتر بندے ہیں، اور یہ سارے بندوں میں بہتر بندے، یہ ربانی بندے ہیں، ان کا اونچا مقام ہے۔ تو اس طرح مکاتب کے پوری فکروں کے ساتھ ابھی جوڑنا ہے۔ ماشاءاللہ 7 اضلاع کا یہ جوڑ ہے، میں نے اسی چند باتوں میں ترتیب کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ذمہ داروں کی طرف سے جو باتیں آنے والی ہیں آئیں گی پورے اطمینان کے ساتھ عمل کی نیت سے۔ دین کی فکر کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم۔ نماز یعنی بندگی اور عبادت میں سب سے افضل ہے نماز۔ نماز لے کر ساری بندگی اور عبادت مراد ہوتی ہے، یعنی اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو دین کا پابند بناؤ۔ اسے کہا جا رہا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے۔ کون ہے؟ امہات المؤمنین ہے، اور حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ سارے گھرانوں میں سب سے افضل گھرانہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر، حدیث میں آپ سنتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین ایک مرتبہ آئے اور کہا کہ اے رسول خدا، خدیجہ الکبریٰ سے کہیے اللہ انہیں سلام کہہ رہا ہے، عرش سے اللہ کا سلام آیا۔ اور جبرائیل امین نے بھی سعادت سمجھی اور کہا کہ میرا سلام بھی سنا دیجیے، جبرائیل امین کا بھی سلام سنا دیں۔ اور پھر جبرائیل امین نے بشارت دی جنت میں ایک محل ان کے لیے ایسا بنایا گیا ہے جو ایک ہی موتی کا ہے، وہاں شور و غل نہیں ہوگا۔ آج ہم سمجھتے ہیں ہمارا بنگلہ ایسی جگہ ہے جہاں پورا اطمینان کا کوئی شور نہیں ہوگا، وہاں کوئی شور نہیں ہوگا، جو ایک موتی کا محل۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آئی، آپ نے اسی گھر میں اسے سنایا، گھر والے اس کا مذاکرہ کرتے، گھر کے اندر دین کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ آپ سے آپ کی اولاد نے دین سیکھا، آپ سے آپ کے ازواج مطہرات نے دین سیکھا۔ تو ہمیں ہمارے اپنے گھروں میں دین کا ماحول لانا ہے، ہمارے ہر گھر کو مکتب کے یہ شکل اس میں ڈھالنا ہے، ہمارے اپنے بچوں کو، ہمارے اپنی نئی نسل کو ایمان سے روشناس کرانے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ ہمارے اپنے گھرانوں میں بھی دین کی مذاکرہ